بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی قال وكانت عائشة تستحب ان تدخل نساءها في شوال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا شوال کے مہینے میں، اور میری رخصتی ہوئی شوال کے مہینے میں، تو تم بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور بخت اور نصیب والی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو پسند فرماتی تھیں کہ وہ شوال کے مہینے میں اپنے خاندان کی اور اپنے تعلق والی یا اپنی زیر کفالت بچیوں کی رخصتی کریں شوال کے مہینے میں۔ زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے میں نکاح کو، شادی بیاہ کو اور رخصتی کر کے دلہن کو اپنے گھر لانے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور یہ اعتقاد کیا جاتا تھا کہ شوال کے مہینے میں جو نکاح ہوتا ہے، جو شادی ہوتی ہے، تو وہ پائیدار نہیں رہتی، اس میں جھگڑے ہوتے ہیں یا بات زوجین میں نبھا نہیں ہوتا، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، یہ ان کا اعتقاد تھا۔ اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کا یہ اعتقاد ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل بے بنیاد، باطل اور غلط عقیدہ ہے۔ نکاح ایک سنت ہے اور ایک بہت بڑی سنت ہے، تو اس سنت کی ادائیگی کے لیے شریعت نے نہ تو کوئی خاص وقت متعین کیا اور نہ ہی کسی خاص وقت میں اس سنت کی ادائیگی سے منع کیا۔ پورا سال کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نکاح کرنا منع ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اسی عقیدے کو رد کرنے کے لیے فرماتی ہیں کہ لوگوں، تم تو یہ سمجھتے ہو کہ شوال کے مہینے میں جو نکاح کیا جائے تو زوجین کے درمیان نبھا نہیں ہوتا اور وہ شادی پائیدار نہیں ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا وہ بھی شوال کے مہینے میں، اور مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لائے وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال تھی جب ان کا نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر تھی جب ان کی رخصتی ہوئی، تو یہ 3 سال بعد رخصتی ہوئی۔ تو فرما رہی ہیں کہ نکاح ہوا تھا وہ بھی شوال کے مہینے میں، اور رخصتی ہوئی وہ بھی شوال کے مہینے میں۔ اب بھلا تم یہ بتلاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی، جو قلبی لگاؤ تھا، اور جس قدر دین کے معاملے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث روایت کرتی ہیں اور انہوں نے دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، تو اس منصب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی اور زوجہ نہیں تھی، تو اس سے زیادہ پائیدار شادی، اس سے زیادہ محبت والی شادی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے ذریعے اس باطل نظری کی تردید کی ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرتی تھیں اس بات کو کہ ان کے جو ملنے جلنے والی، خاندان والی یا ان کے زیر کفالت، زیر پرورش جو بچیاں ہیں، ان کی بھی وہ رخصتی شوال کے مہینے میں کریں۔ تو اس وجہ سے علماء نے فرمایا کہ شوال کے مہینے میں یہ نکاح کرنا، رخصتی کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح اور رخصتی فرمائی، اور دوسرا اس وجہ سے تاکہ اس باطل خیال کی، اس مزعومے کی تردید ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور بے بنیاد اور باطل
عقائد نظریات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔